انسپیکٹر نصیب کے لیے یہ تعاقب چیلنج بن چکا تھا۔ زیب کی گاڑی نے اس مرتبہ شہر کی جس آبادی کی طرف موڑ کاٹا تھا وہ اس ماڈرن شہر کا سب سے حساس کنٹونمنٹ ایریا تھا۔ سڑکوں پر ہر طرف سناٹا طاری تھا اور کار مختلف بلاکوں کے سامنے رک رک کر چل رہی تھی۔ شاید اسے کسی خاص نمبر کی تلاش تھی۔ پھر انسپیکٹر نصیب نے کار ایک جگہ رکتے دیکھ لی۔ امداد بھائی کا ڈرائیور باہر گاڑی میں بیٹھا رہ گیا اور زیب بڑی بے تکلفی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ نصیب نے ایک لمحے کے لیے موٹر سائیکل کھڑی کی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کا انجن بند کر دیا۔ اب وہ موٹر سائیکل کو اس طرح گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا جیسے اس میں کچھ نقص پیدا ہو گیا ہو۔ عین کوٹھی کے سامنے جس سے زیب اندر داخل ہوئی تھی وہ رک گیا۔ ڈرائیور کار کا شیشہ کھولے ٹانگیں پسار رہا تھا۔ بھائی صاحب، آپ کے پاس 3 نمبر کی چابی ہوگی؟ معاف کیجیے، میں اپنی ٹول کٹ گھر بھول آیا ہوں اور مجھے پلگ کھول کر صاف کرنا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ ابے جا بے، راستہ ناپ اپنا، میں نے کیا ورکشاپ کھول رکھی ہے؟ ڈرائیور خاصا اکھڑا نظر آ رہا تھا۔ نصیب نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر موٹر سائیکل آگے بڑھا لی۔ اس درمیان اس کی محتاط آنکھوں نے کوٹھی کا نمبر اور اس کے باہر لگی نیم پلیٹ پر لکھا نام بھی پڑھ لیا تھا۔ چند ثانیے تو اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ یہ کوئی عام سے فوجی آفیسر کا نام نہیں تھا، انٹیلیجنس کے ایک اہم ذمہ دار کا نام تھا۔ کرنل آفتاب حال ہی میں ریٹائر ہوئے تھے، انہیں بڑی اہم ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ وہ ایٹمی پلانٹ کی سیکیورٹی پر مامور تھے اور یہ ذمہ داری بہت سوچ بچار کے بعد ہی کسی آفیسر کے سپرد کی جاتی تھی۔ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد وہ 3-4 ماہ پہلے ہی ریٹائر ہوئے تھے۔ خدا کی پناہ، یہ لوگ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ انسپیکٹر نصیب نے دل ہی دل میں کہا۔ 2 بلاک مزید چلنے کے بعد اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اب وہ تیز رفتاری سے اس علاقے کی واحد مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا جہاں سے فون کر کے اسے تازہ ہدایات حاصل کرنا تھی۔ ویل ڈن، نگرانی پر جمے رہو، انسپیکٹر شفیع تمہاری جگہ سنبھالنے آ رہا ہے، پھر تم وہاں سے ہٹ جانا۔ ہدایت موصول ہوتے ہی اس نے موٹر سائیکل سنبھال لی۔ اب وہ ایک دوسرے راستے سے کوٹھی کے دائیں طرف آ گیا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کوئی خاص نقل و حرکت وہاں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ 15-20 منٹ کے بعد انسپیکٹر شفیع نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ شاید معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس کے آفیسروں نے نگرانی سخت کر دی تھی، کیونکہ انسپیکٹر نصیب نے وہاں آفس کی 3-4 گاڑیوں کو شفیع کے تعاقب میں آتے دیکھا تھا۔ شاید وہ لوگ زیب کی گاڑی پہچان رہے تھے۔ انسپیکٹر نصیب وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ زیب 2 گھنٹے گزرنے کے بعد باہر آئی تھی۔ اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے کرنل آفتاب خود اس کے ساتھ آئے تھے۔ جیسے ہی زیب کی گاڑی چلی، انٹیلیجنس کے مستعد اہلکار اس سے اس طرح چپک گئے کہ اب ان کی نظروں میں دھول جھونکنا شاید زیب کے ڈرائیور کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ کرنل آفتاب کے گرد انٹیلیجنس کا گھیرا الگ سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ بات خاص طور سے نوٹ کی گئی تھی کہ زیب نے اس درمیان عموماً ان لوگوں سے ہی ملاقاتیں کی جن کا ماضی یا حال میں تعلق پاکستان کے ایٹمی پالیسی سے رہا ہے۔ زیب ان لوگوں سے ملاقات کرتی اور اگلے روز وہ امداد بھائی کی سوشل تقاریب میں آنا جانا شروع کر دیتے۔ امداد بھائی کے ہاں عموماً ہر شام کوئی نہ کوئی محفل احباب کی جمی رہتی، یا پھر وہ کہیں نہ کہیں رونق محفل ہوتے تھے۔ آج کل ان تمام محافل کی جان ان کی بھانجی زیب بنی ہوئی تھی۔ اب تو وہ بجا طور پر شہر کی جان محفل کہلانے لگی تھی۔ زیب 5 اسٹار ہوٹل کے ڈائننگ روم میں داخل ہو رہی تھی جب اس دروازے سے برآمد ہونے والا ایک نوجوان اچانک اس سے ٹکرا گیا۔ معاف کیجیے، نوجوان نے جھک کر اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کوئی بات نہیں، زیب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹکراؤ اتنا زوردار تھا کہ وہ گر پڑی تھی۔ سر، زیب نے اچانک ایک میجر کو دیکھا جس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی۔ شاید وہ کسی کام سے ادھر آیا تھا اور اچانک اپنے صاحب کو دیکھ کر اس نے سلام کر دیا تھا۔ کدھر بھائی؟ نوجوان نے میجر کی طرف دیکھا۔ سر، ایک گیسٹ سے ملنے آیا تھا۔ رائٹ، اور میجر چلا گیا۔ میں معذرت خواہ ہوں خاتون کہ آپ کو زحمت اٹھانا پڑی، اس نے دوبارہ زیب سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی نہیں، کوئی بات نہیں۔ نوجوان نے اس کے لہجے سے محسوس کر لیا تھا کہ پرندہ جال میں پھنس رہا ہے۔ میرا نام کرنل عارف ہے، اس نے بے تکلفی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ زیب، خاتون نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا۔ آئیے ایک کپ چائے ہو جائے، اس طرح مجھے کم از کم اطمینان رہے گا کہ آپ نے برا نہیں منایا۔ اوہ، کیوں نہیں؟ زیب شاید اس موقع کی منتظر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہال کے کونے والی میز پر موجود تھے۔ زیب نے اسے بتایا تھا کہ وہ حال ہی میں اس شہر میں آئی ہے
اور کبھی کبھی یہاں کافی پینے چلی آتی ہے۔ میری بھی پوسٹنگ ہوئے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، نوجوان نے اسے کہا۔ آپ تو شاید فوجی آفیسر ہیں، آپ کے لیے تو یہ کوئی اہم بات نہیں، اکثر آپ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ زیب نے بات بڑھائی۔ زیب صاحبہ، میرے لیے یہ کوئی ایسی جاب نہیں کہ جس پر خوش ہوا جا سکے، کہاں انٹیلیجنس اور کہاں یہ ایٹمی پلانٹ کی نگرانی۔ آپ جانیں اب تنخواہوں میں زندگی کی گاڑی تو چلنے سے رہی۔ اس نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ زیب انٹیلیجنس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکی ہے، مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں جانا۔ آدھا گھنٹہ اکٹھے گزارنے کے بعد عارف زیب کو یقین دلا چکا تھا کہ وہ دولت کا پجاری ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے۔ اس کے نزدیک وطن پرستی وغیرہ جدید دور میں فضول چیزیں ہیں، اور اس مادہ پرست دنیا میں اگر کوئی چیز انسان کو ممتاز کر سکتی ہے تو وہ صرف دولت ہے۔ اس نے زیب کو یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ وہ اس میں زیادہ دلچسپی اس لیے لے رہا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اور جب بھی اسے کوئی اچھا چانس مل گیا وہ اس ملک ہی سے بھاگ جائے گا۔ زیب نے اسے بتایا تھا کہ وہ امریکہ کی رہنے والی ہے اور ایک ریسرچ اسکالر ہونے کی ناطے پاکستان آئی ہے۔ اس نے امداد بھائی کا غائبانہ تعارف عارف سے کرواتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ وہ امداد کی بھانجی ہے۔ اس نے کرنل عارف کو امداد بھائی کے ہاں آنے کی دعوت دی تھی، جو کرنل عارف نے بڑی اپنائیت سے قبول کر لی۔ زیب کی زندگی کا شاید سب سے شاندار دن تھا جب کوئی کام کا بندہ اس کے ہاتھ لگا تھا۔ اس نے اگلے ہی روز کرنل عارف کو امداد بھائی کے ہاں ایک پارٹی پر مدعو کیا تھا۔ اس ملاقات کے قریباً 3-4 گھنٹے بعد ہی ایٹمی پلانٹ کی سیکیورٹی پر نگران انٹیلیجنس نے سونگ لیا تھا کہ امداد بھائی نے اپنے ایک دوست کے ذریعے آج کل ایٹمی پلانٹ کے سیکیورٹی چیف کا نام جاننے کی کوشش کی تھی۔ امداد بھائی کا یہ دوست پاکستان انٹیلیجنس کا اہم عہدیدار بھی تھا، جس نے فوراً ہی ذمہ داران امداد بھائی کی اس تفتیش سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ اس نے طے شدہ پلان کے مطابق سیکیورٹی چیف کا نام کرنل عارف بتایا ہے، اور ان تک یہ اطلاع بھی پہنچا دی ہے کہ کرنل عارف ٹھیک ٹھاک کھانے پینے والا آدمی ہے اور حال ہی میں غیر ممالک میں اپنی تربیت مکمل کر کے آیا ہے۔ امداد بھائی خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ انہیں جو کچھ بتایا گیا تھا کرنل عارف وہی نکلا تھا۔ اب انہیں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے صاف میدان مل گیا تھا، ایک ایسا راشی آفیسر جو ان کی مرضی کے عین مطابق تھا، اور اس حساس علاقے میں پہرے داری کا انچارج جہاں انہیں داخل ہونا تھا، اسی روز کرنل عارف کے اعزاز میں خصوصی محفل سجائی گئی تھی، جس میں زیب نے اپنی بھرپور نمائش کا مکمل اہتمام کر رکھا تھا۔ کرنل عارف زیب پر مر مٹا تھا۔ اس نے یوں ظاہر کیا تھا جیسے اسے صدیوں سے صرف زیب ہی کا انتظار تھا، اور اب جیسے اس کی تلاش مکمل ہو گئی تھی۔ زیب نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت نوجوان اور دل پھینک کرنل نہیں دیکھا تھا۔ شاید اس کی خصوصی قابلیت کی وجہ سے اسے جلد ترقی دی گئی تھی۔ اس نے کرنل عارف کے ساتھ خاصا وقت تنہائی میں گزار کر اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خاصا سمجھدار آدمی ہے اور اس صورتحال سے قطعاً خوش نظر نہیں آتا۔ 3-4 روز کی مسلسل اور بھرپور ملاقاتوں کے بعد زیب نے ایک روز جب اسے ڈیفنس سے متعلق مسائل پر چھیڑا تو اس کی توقع کے عین مطابق کرنل عارف بے تکان بولتا چلا گیا۔ اس نے زیب سے کہا تھا کہ اسے تو یہ سارا ڈھانچہ ہی سرے سے غلط نظر آتا ہے، کیونکہ وہ فوج کے بجائے عوام کی حاکمیت کا قائل ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں بھارت کی بے شمار مثالیں دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں کا نظام یہاں سے بہت اچھا ہے اور پاکستان اور بھارت کو اچھے ہمسایوں کی طرح مل جل کر رہنا چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک جتنی رقم ڈیفنس کے اخراجات پر خرچ کرتے تھے، اس سے دونوں ممالک کے عوام کی قسمت بدلی جا سکتی تھی۔ مسٹر عارف، آپ تو مجھے کسی اور ہی دنیا کے انسان لگتے ہیں۔ کم از کم آپ اس سوسائٹی میں تو بالکل مس فٹ ہیں۔ آپ کو تو امریکہ میں ہونا چاہیے تھا۔ زیب نے، جو اس کے ساتھ ہی صوفے پر چپک کر بیٹھی تھی، اپنا سا وزن یہ بات کہتے ہوئے اس طرح کرنل عارف پر ڈالا تھا کہ اس کو اپنے بدن میں سب کچھ بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ مس زیب، ہمیں کون ملوائے امریکیوں سے؟ کرنل عارف نے بائیں آنکھ دبائی۔ میں ملوا دوں؟ زیب نے بظاہر مذاق کے سے انداز میں کہا۔ ارے کیوں نہیں، ضرور ضرور۔ کرنل عارف سیریس تھا۔ زیب نے محسوس کر لیا کہ واقعی تیر نشانے پر لگا ہے۔ فی الوقت اس نے اسی موضوع پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے اگلے روز شام کو ملاقات کرنے کو کہا۔ اوکے، مجھے امید ہے ہماری ملاقات بہتر حالت میں ہوگی۔ کرنل عارف نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا۔ اگلے روز جب وہ زیب سے ملا تو زیب نے محسوس کیا کہ جیسے وہ امریکہ سے ہاتھ ملانے کے لیے باولا ہو جاتا ہے۔
میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، کرنل عارف نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، آج شام آپ ماموں کے ہاں کھانا کھائیے گا۔ اور اسی شام ماموں اور بھانجی اس کو گھیر کر بیٹھے تھے۔ کرنل عارف اس طرح پوز کر رہا تھا جیسے وہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہے اور عقل سے پیدل گدھا۔ اس نے زیب کو اپنے خاندان کی کہانی پہلے سے سنا رکھی تھی اور یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ چونکہ ایک جنرل کا بیٹا ہے، اس کی قابلیت کا یہی معیار کافی ہے، اس لیے وہ اس عہدے تک اتنی جلدی پہنچ گیا ہے۔ مسٹر عارف، اس ملک کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ واقعی سیریس ہیں تو میں آپ کی ڈیل کروا سکتا ہوں۔ 50 لاکھ روپے دنیا کی جس کرنسی میں یا جس ملک میں آپ چاہیں آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں محفوظ پناہ گاہ بھی۔ امداد بھائی نے بالآخر اس کے دل کی بات کہہ دی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عارف کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بالکل معمولی سا کام۔ تمہیں صرف سیکیورٹی پلان بتانا ہوگا، ایٹمی مرکز کا سیکیورٹی پلان۔ تمہیں اس راستے کی نشاندہی کرنی ہوگی جس سے گزر کر آسانی سے اندر پہنچا جا سکے۔ امداد بھائی کی آنکھوں کا رنگ بدل رہا تھا۔ میں تیار ہوں۔ کرنل عارف نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کے زانوں پر رکھا، لیکن آدھا ایڈوانس، اور باقی کام مکمل ہونے کے بعد۔ اس کی بات کاٹ کر امداد بھائی نے کہا، کام کیا ہوگا؟ کرنل عارف نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہیں کام سے نہیں، دام سے مطلب رکھنا ہے۔ ہم تمہارے سیکیورٹی پلان کی تصدیق تو اپنے ذرائع سے کریں گے، اس کے بعد ہی۔ امداد بھائی بات ادھوری چھوڑ کر مونچھوں کو بل دیتے ہوئے مسکرانے لگا۔ میں تیار ہوں، لیکن ہاف ایڈوانس کی شرط اپنی جگہ۔ کرنل عارف نے بے چینی کا مظاہرہ کیا۔ 10 لاکھ ایڈوانس، باقی پلان ملنے پر اور آخری قسط پلان کی تصدیق کے بعد۔ امداد بھائی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تھوڑی سی رد و قد کے بعد کرنل عارف نے ہاں کہہ دی۔ امداد بھائی نے اس کے سامنے 3 مختلف بینکوں کے چیک کاٹ کر رکھ دیے تھے، لیکن اس طرح تو کرنل عارف نے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں، اس طرح ہمارے پاس رقم وصول کرنے کا ثبوت ہوگا، لیکن مسٹر عارف، یہ ضروری ہے۔ اتنی بڑی رقم دیتے ہوئے ہمارے پاس کچھ تو اپنے بڑوں کو یقین دلانے کے لیے ہونا چاہیے، اور اس طرح تمہیں بھی احساس ہوتا رہے گا کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دھوکہ دینے کی صورت میں یہ چیک تمہارے گلے کا پھندا بن جائیں گے۔ امداد بھائی نے مکاری سے مسکراتے ہوئے چیک اس کی طرف بڑھا دیے۔ بہت ہوشیار لوگ ہیں آپ۔ عارف نے زبردستی مسکراتے ہوئے چیک اپنی جیب میں ڈال لیے۔ کام ہی ایسا ہے، اس میں ہوشیار تو رہنا پڑتا ہے، ورنہ۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر کہا لگایا، ٹھیک ہے، کل دوپہر کے بعد ہوٹل میں ملاقات ہوگی۔ اس درمیان مجھے بھی تصدیق ہو جائے گی چیکوں کے اصلی یا نقلی ہونے کی، کرنل عارف نے اٹھتے ہوئے کہا۔ زیب اس کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی، جہاں اس نے عارف سے اچھا بھلا معانقہ کرنے کے بعد ہی اسے رخصت کیا تھا۔ امداد بھائی کو صبح 11 بجے تک علم ہو گیا کہ تینوں چیک کیش کروا لیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہی تھا کہ مرغا پھنس چکا ہے۔ اب وہ اس ڈیل سے پھر نہیں سکتا۔ دوپہر کو اس نے شہر کے ایک 4 سٹار ہوٹل میں کسی جعلی نام سے بک کروائے گئے کمرے میں کرنل عارف سے ملاقات کرنی تھی۔ کرنل اس کا منتظر تھا۔ امداد بھائی کے ساتھ 2 اور آدمی تھے جنہیں کرنل عارف نے آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ بڑے منجے ہوئے فوجی ہیں اور ان کا نالج بھی ناقابل چیلنج ہے۔ انہوں نے کرنل عارف سے آدھا گھنٹہ تک مسلسل اس کی مہیا کردہ سیکیورٹی پلان پر سوال جواب کیے تھے۔ اب انہیں بھی یقین ہونے لگا تھا کہ کرنل عارف نے ایٹمی پلانٹ میں داخل ہونے کا جو راستہ بتایا تھا وہ واحد اور محفوظ راستہ تھا جو پاکستانی فوج سے محفوظ تھا۔ آپ کل سے 10-15 روز کی چھٹی لے لیں، ان میں سے ایک نے مشورہ دیا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کرنل عارف نے کہا، لیکن باقی رقم مجھے کتنے دن کے بعد ملے گی؟ خیال رہے یہ رقم میں اسی ملک میں اور غیر ملکی کرنسی میں لوں گا۔ کرنل، ہم اب پکے دوست بن چکے ہیں، ہمارے کھیل میں دھوکے کی گنجائش نہیں ہوتی، یہاں کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں 10 دن کے اندر اندر باقی رقم مل جائے گی، آج سے تیسرا دن بھی ہو سکتا ہے اور آج سے 10واں دن بھی، امداد بھائی نے کہا۔ ٹھیک ہے، خیال رہے کہ مطمئن رہو، ان میں سے ایک نوارد نے کرنل عارف کا تیار کردہ سیکیورٹی پلان اپنے بریف کیس میں رکھتے ہوئے کہا۔ تینوں تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے نکل گئے۔ وہ بڑے ہوشیار لوگ تھے، راہ کے انتہائی چالاک اور بہترین ایجنٹ، لیکن نہیں جانتے تھے کہ پاکستان انٹیلیجنس کے لوگ سائے کی طرح ان کے تعاقب میں ہیں۔ یہ لوگ مستقل نگرانی میں آ چکے تھے۔ اس بات کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب وہ بچ کر جا سکیں گے۔
ان کے مہمانوں اور میزبانوں، حرکات و سکنات، نقل و حرکت، ہر چیز پر انٹیلیجنس کی کڑی نظریں لگی تھیں۔ کرنل عارف نے اگلے ہی روز ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ 10 روز کی چھٹی لے لی تھی۔ پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو SSG کے جہاں بازو نے گھیرے میں لے رکھا تھا، اس طرف آنے والے راستوں سے ہوا کا گزر بھی مشکل تھا، لیکن اس اندھیری رات پلانٹ سے قریباً 10 میل دور شام ڈھلے ایک ویگن آ کر رکی، جس سے 5 سائے برآمد ہوئے اور ویگن آگے بڑھ گئی۔ یہ لوگ کرنل عارف کے بتائے ہوئے خفیہ راستے پر سفر کرنے لگے۔ وہ بڑے چوکنے اور مستعد تھے۔ معمولی آہٹ پر ان کے جسموں میں بجلی سی دوڑ جاتی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں تھامے تباہ کن ہتھیار، جو انہوں نے مقامی دیہاتیوں کی طرح اوڑھی ہوئی بڑی بڑی چادروں میں چھپا رکھے تھے، ان پر ان کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو جاتی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ جب ان کا پلانٹ سے فاصلہ بمشکل 1 میل رہ گیا تھا کہ اچانک ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ ان پر چاروں اطراف سے سرچ لائٹس پڑنے لگی تھی، اور سینکڑوں پاکستانی کمانڈوز جو جھاڑیوں، درختوں، پتھریلی چٹانوں کا حصہ بنے بیٹھے تھے، ان پر آٹومیٹک رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ انہیں صورتحال کی مکمل سمجھ آ جائے، اچانک ہی کچھ کمانڈوز چیتوں کی طرح ان پر لپکے اور انہیں بے بس کر کے زمین پر ڈال دیا۔ ٹریپ را کے ایک ایجنٹ کے منہ سے بمشکل نکل پایا تھا۔ وہ بری طرح پھنس گئے تھے۔ ان کے ہاتھ پیچھے باندھے جا رہے تھے اور آنکھوں پر پٹیاں باندھی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک فوجی ٹرک میں نامعلوم منزل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد جب انہیں ایک کمرے میں لے جا کر ان کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی اور ان کی آنکھیں کسی قدر دیکھنے کے قابل ہوئیں، تو کرنل عارف ان کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ویلکم ٹو کہوٹا۔ کرنل عارف کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ امداد بھائی کے ہاں معمول کی پارٹی چل رہی تھی جب ان کے دولت خانے پر حملہ ہوا۔ سفید پوشوں کی فوج ہی اندر گھس آئی تھی۔ انہوں نے اس تقریب سے زیب اور امداد بھائی کے علاوہ 2 لڑکیوں اور 7 دیگر افراد کو گرفتار کیا، انہیں اپنی جیپوں میں پھینکا اور برق رفتاری سے اس سمت کو چل دیے جدھر سے آئے تھے۔ اگلے روز اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیاں پاکستان کے خواب غفلت میں سوئے حکمرانوں اور عوام کو گزری رات کی قیامت کا احوال سنا رہی تھیں۔ پاکستانی عوام کو علم ہوا کہ بھارتی انٹیلیجنس را اور موساد نے مل کر ایٹمی پلانٹ کی تباہی کا منصوبہ تیار کیا تھا، جسے ISI نے دشمن کے ناپاک ارادوں سمیت خاک میں ملا دیا۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ دشمن پاکستان ایجنسیوں کو ایک لسانی جماعت کے سرکردہ رہنما کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، جو بظاہر حب الوطنی کا لبادہ اوڑھے دراصل پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ اگلے روز ساری دنیا کے سفارتی حلقوں میں اس واقعے کی گونج سنائی دے رہی تھی، اور بزم خویش پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والے مغربی پریس کو یقین ہونے لگا تھا کہ پاکستان کے پرامن ایٹمی پلانٹ کی نگرانی پر مامور آہنی ہاتھوں کی گرفت کبھی نہیں ٹوٹ سکتی، کبھی نہیں۔ کہوٹا ایک مرتبہ پھر دشمن کے سینے پر مونگ دل رہا تھا۔ موساد اور را کے لیے یہ چوٹ تل ملا دینے والی تھی۔ ان کے ناپاک عزائم پر پانی پھر گیا تھا۔ را کے لیے اس مرتبہ موساد کا رد عمل چونکا دینے والا تھا۔ عموماً ایسے مواقع پر بریگیڈیئر شمیر غصے سے پاگل ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے راہ میں اپنے ہم منصب سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے حوصلے قائم رکھیں اور کام جاری رہنا چاہیے۔ اس نے امریش پوری کے بہترین ایجنٹوں کی گرفتاری پر اس سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ISI کے اس زوردار تھپڑ کا جواب وقت آنے پر ضرور دے گا۔ امریش پوری کے لیے موساد کے سربراہ کا یہ رویہ بڑا چکرا دینے والا تھا۔ وہ اپنی دانش میں شاید یہی سمجھ رہا تھا کہ موساد چونکہ ان کی مدد کے بغیر کہوٹا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، اور یہی ضرورت شمیر کی مجبوری ہے، لیکن چانکیاں کے چیلوں کو یہ سمجھ نہ آ سکی کہ ان کے مقابلے میں ان کے گرو آ گئے ہیں۔ موساد کے سربراہ کو اچانک ہی دوسرے محاذ پر بڑی کامیابی کی امید ہو چلی تھی۔ عراق کی مسلسل بڑھتی ہوئی طاقت اور اسرائیل کے خلاف اس کے عزائم نے بریگیڈیئر شمیر کی توجہ اس طرف بڑھا دی تھی۔ عراق اور بھارت کے قریبی تعلقات کے حوالے سے شمیر نے ایک منصوبہ ترتیب دے دیا تھا۔ ابو احمد کی کوششوں سے مخصوص ضرورت کی کچھ اشیاء عراق پہنچنے کے بعد سے موساد کی اطلاع کے مطابق اب عراق اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ نہ صرف وہ اسرائیل کے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دے سکے، بلکہ اب انہیں عراق کی طرف سے کسی اچانک جارحیت کا خطرہ بھی درپیش تھا۔
موساد کے سازشی دماغوں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ لوگ عراق کی آڑ میں عالمی اسلام کی ساری طاقت کا شیرازہ بکھیر دینے کا گھناؤنا منصوبہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے مسلمان دنیا کو بڑے پیمانے پر آپس میں لڑوا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر نے خود عراق کے ساتھ جنگ میں الجھنے کے بجائے عراق کو امریکہ کے ساتھ ٹکرا دینے کا گھناؤنا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا برطانوی حکومت خصوصاً عراق سے نفرت کرنے لگی ہے۔ حال ہی میں عراق کے 6-7 سفارتکاروں کا برطانیہ سے اخراج اس کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ برطانیہ کے ذریعے موساد امریکہ کو رام کر سکتی تھی، راہ کے ذریعے موساد عراق کو چکر دے سکتی تھی۔ اس مرتبہ شمیر نے راہ کو بے خبر رکھ کر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ راہ کے ساتھ طویل ڈیلنگ کے بعد اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ اس نے ان لوگوں کی چالاکی ہوشیاری کے جو قصے سن رکھے ہیں وہ صرف کہانیوں کی حد تک ہی سچ ہو سکتے ہیں۔ یہودی ہندوؤں سے کئی گنا بڑے بیوپاری تھے، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ موساد نے بھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ اس نے فی الوقت پاکستانی ایٹمی پروگرام کی تباہی میں راہ کا ساتھ دیا تھا تو محض اس لیے کہ بھارت سے زیادہ اسرائیل اس کا خواہش مند تھا، اور اب موساد کا چالاک بھیڑیا چانکیا کے چیلوں کو استعمال کرنے جا رہا تھا۔ برطانوی اخبار آبزرور کا صحافی فرزاد بازوٹ، جسے عراق نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر کے سزائے موت دے دی تھی، موساد کے لیے ترک چال ثابت ہوا۔ اس مسئلے پر موساد نے اتنی آگ بھڑکائی کہ برطانیہ اور عراق کے درمیان سرد جنگ کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ اب موساد کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جب لوہا گرم ہو اور وہ چوٹ کرے۔ یہ موقع بالآخر اسے مل گیا۔ اس روز بغداد کے بھارتی سفارت خانے میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی تھی جس میں عراق کے اعلیٰ حکام کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ اس تقریب کی جان بھارتی سفارت خانے کی ویلفیئر آفیسر مس گیتا انجلی تھی۔ گیتا انجلی بنگال نژاد براہمن زادی تھی۔ اسے دیکھ کر بنگال کے جادو کے سر چڑھ کر بولنے کا یقین ہونے لگتا تھا۔ انگریزی اور عربی پر اسے عبور حاصل تھا۔ اپنی پہلی تعیناتی کے چند دنوں کے بعد عراق کے سفارتی حلقوں میں اس کی پذیرائی توقع سے بڑھ کر ہونے لگی۔ اس روز بھی گیتا انجلی جانے محفل بنی ادھر ادھر بھاگتی پھرتی تھی۔ عراق کی بغداد میں موجود قریباً سبھی اعلیٰ شخصیات یہاں موجود تھیں۔ گیتا انجلی جو سب کی دلچسپی کا مرکز تھی، خود اس عراقی نوجوان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جس سے اس کا تعارف چند روز پہلے ہی ہوا تھا۔ گو کہ اس نوجوان نے، جس کا نام فواد تھا، خود کو پولیس سروس سے متعلق بتایا تھا، لیکن گیتا انجلی جانتی تھی کہ وہ انٹیلیجنس کا اعلیٰ افسر ہے۔ فواد کے لیے گیتا انجلی کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کسی بھی اس قماش کے مرد کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گیتا انجلی کو اس کی خصوصی تربیت بھی حاصل تھی۔ وہ راہ کا بہترین ہتھیار تھی، ایسے ہتھیار جنہیں راہ سنبھال کر اور احتیاط سے استعمال کرتی ہے تاکہ ان کا وار کبھی خالی نہ جا سکے۔ انٹیلیجنس کا اعلیٰ آفیسر ہونے کے ناطے فواد کو عراق کے دیگر شہریوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آزادی حاصل تھی۔ عام حالت میں کوئی عراقی شہری اس بات کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی غیر ملکی کے ساتھ اس طرح گل چھرے اڑاتا پھرے گا جس طرح اگلی رات وہ گیتا انجلی کے ساتھ اڑا رہا تھا۔ بغداد کے ہوٹل الرشید میں اس کا خصوصی کمرہ بک رہتا تھا جہاں آج گیتا انجلی اس کی مہمان تھی۔ تیل کے کنووں کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ گیتا انجلی نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کر دی۔ اب تک وہ اپنے ہاتھ سے 3 جام بنا کر اس کے حلق سے نیچے اتروا چکی تھی۔ موساد کو علم تھا کہ عراق اور کویت کے درمیان رملہ میں موجود تیل کے ذخائر پر اندر ہی اندر ایک تنازع چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کویت کی طرف سے ایران عراق جنگ کو دوران عراق کو دیے جانے والے قرض کی واپسی کا تقاضا تھا۔ جب سے کویت سے عراق نے قرض واپس مانگنا شروع کیا، عراقیوں نے اس جرت کی سزا کویت کو دینے کی ٹھان لی تھی۔ انہیں سزا دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ گیتا انجلی تاریخ خود کو دہرائے گی اور ہم کویت کو دوبارہ عراق کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ فواد نشے سے ڈگمگاتے ہوا ڈینگے مار رہا تھا۔ اور یہ عرب لیگ کا اجلاس؟ گیتا انجلی نے جام تیار کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ لعنت بھیجو اس پر، ہم کیا اہمیت دیتے ہیں ان 2 کوڑی کے بادشاہوں اور شیوخ کو۔ یہ ڈرامہ بھی چلتا رہے گا، لیکن کویت کو بالآخر عراق کا حصہ بننا پڑے گا۔ فواد اب واقعی آؤٹ ہونے لگا تھا۔ اس بات کا امکان موجود تھا کہ کسی بھی لمحے اس کی کوئی غلط حرکت ہوٹل انتظامیہ کو متوجہ کر دے، کیونکہ اس ہوٹل پر عراقی انٹیلیجنس کی کڑی نظریں لگی تھیں۔
اوکے ہنی، مجھے اب جانا ہوگا، بہت دیر ہو گئی ہے، وہاں لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے فواد کے گلے میں باہیں حائل کرتے ہوئے کہا، لیکن ابھی وہ اتنا مدہوش بھی نہیں ہوا تھا کہ ان قیمتی معلومات کا معاوضہ گیتا انجلی سے وصول نہ کرتا جو اس نے گیتا انجلی کو فراہم کی تھی۔ چلی جانا جان من، اس نے خود کو گیتا انجلی سمیت پلنگ پر ڈھیر کرتے ہوئے کہا۔ گیتا انجلی کے لیے یہ کچھ نیا چونکا یا گھبرا دینے والا نہیں تھا۔ اس فن میں خصوصی مہارت حاصل کرنے کے بعد ہی وہ اس منصب تک پہنچی تھی۔ راہ کی قابل ایجنٹ نے فواد کو سب کچھ دیا جس کی ایک مرد خواہش کر سکتا ہے۔ رات ایک پہر ڈھلنے لگی تھی جب عراقی انٹیلیجنس کی گاڑی سے اس کے ٹھکانے تک چھوڑ گئی تھی۔ اگلے ہی روز راہ کی طرف سے اس ملاقات کی مکمل روداد اور گیتا انجلی کا یہ خیال کہ عراق نے کویت پر قبضے کا فیصلہ کر لیا ہے، موساد کو مل گئی۔